الحمدللہ آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 33واں حصہ، پارٹ 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز بدھ 29 شعبان 1444 ہجری اور 22 مارچ 2023 عیسوی کا دن ہے۔ پچھلی شب پاکستان میں اور قرب و جوار کے کچھ ملکوں میں زلزلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زلزلہ بہت بڑی آزمائش ہے اور اللہ کا فضل یہ ہے کہ اس سے بچا جائے۔ اور اہم بات یہ بھی ہے کہ پچھلی ایک صدی سے زائد عرصے میں 100 سے زائد ملکوں پر جو اس سے بڑا زلزلہ برپا کیا گیا ہے، وہ کرنسی، پیپر کرنسی، کاغذی نوٹ اور بینک اور دیگر تماشوں کے ذریعے جو زلزلہ برپا کیا گیا ہے، جو فتنہ کھڑا کیا گیا ہے، وہ زلزلہ، وہ فتنہ اس زلزلے سے بڑا ہے، کیونکہ ابھی حالیہ ترکی اور شام کے زلزلے میں غالباً کوئی 40,000 کے لگ بھگ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، بہت زیادہ زخمی ہوئے، لیکن ان کی تعداد ہزاروں یا لاکھوں میں ہے، جبکہ فاریکس پیرٹی کے جو ظلم میں پس رہے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں نہیں ہے، اربوں میں ہے۔ بلکہ اگر آپ 100 سے زائد ممالک کی 100 سے زائد سالہ تاریخ کی اس کیفیت کو مد نظر رکھیں تو اربوں نہیں کھربوں انسان اس فاریکس اور ڈالر کی ظلم کی چکی میں پستے رہے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلے پروگرام میں 1 پاک روپیز ایکول ٹو 39,968 US ڈالر کی بات کی گئی، یہ اس بنیاد پر تھی کہ اگر صرف اور صرف ڈیبٹ اینڈ لائبلٹیز کے پیمانے کو دیکھا جائے تو ڈیبٹ اینڈ لائبلٹیز کے پیمانے کو اگر دیکھیں تو پاکستانی روپیہ اوپر ہونا چاہیے اور ڈالر 40,000 کے قریب ایک روپے میں ملنے چاہیے ایک پیرامیٹر کے مطابق۔ اگر آپ اس میں مزید ایڈ کر لیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، تو آپ یہ بھی دیکھ لیں دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں، افریقہ کے ممالک، ایشیا کے ممالک، پاکستان، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، وہ یعنی خسارہ جسے یہ کہتے ہیں، اس خسارے پہ بھی ایک پروگرام پہلے کیا گیا تھا، دوبارہ پھر بتا دیا جائے گا کہ یہ خسارہ کہنا بھی ایک عجب دھوکہ ہے۔ لیکن اگر ان کی ڈیفینیشن کو مانا جائے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ایک پیرامیٹر بنایا جائے تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ہے، جبکہ امریکہ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ جو 39,968 ڈالر ایک روپے میں ملنے کی پیرٹی ہے، یہ تو اور زیادہ پھر بڑھ جانی چاہیے۔ یعنی امریکی حکومت کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ زیادہ ہے تو اس لیے ان کی کرنسی ڈی ویلیو ہونی چاہیے، ہماری نہیں بنتی۔ اگلی بات کہ یہ تو صرف ڈیبٹ اینڈ لائبلٹیز اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے وہ پیرامیٹر ہیں جو صرف میڈیا میں تھوڑے بہت دکھا بتا دیے جاتے ہیں، اور جو اس سے بھی بڑی حقیقت ہے، جو چھپی ہوئی ہے، جو باطنی حقیقت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ IMF جیسے 190 ممالک کے چندے سے بننے والے ادارے نے امریکی ڈالر ہی کو کیوں ساری دنیا پہ مسلط کیا؟ یہ بھی ایک دھوکہ۔ اور جب کر دیا اور ورلڈ بینک اور دوسرے تیسرے بڑے بڑے جو یہ سود خور ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ دنیا بھر میں جس کو بھی قرضہ دینا ہوتا تھا یا دینا ہوتا ہے اس کو یہ ڈالروں میں دیتے ہیں، اور ورلڈ بینک نے، IMF نے جتنے ڈالر دنیا بھر میں بصورت قرض دے دیے، بانٹ دیے، پھیلا دیے،
وہ بھی تو انفلیشن ہے. اس انفلیشن کو بھی آپ امریکی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اس پیرامیٹر میں ایڈ کریں اور پھر انٹرنل ڈیپٹ اور لائبلٹیز کو ایڈ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک پاکستانی روپے میں تو 1,00,000 سے زیادہ امریکی ڈالر ملنے چاہیے، کیونکہ ان سود خور اداروں نے، ورلڈ بینک نے، IMF جیسے اداروں نے دنیا بھر میں اتنے ڈالر پھیلا دیے ہوئے ہیں کہ ان کی انفلیشن کی سچویشن اب یہ ہے کہ حقیقی کیلکولیشن کی جائے جو کہ وہ کبھی نہیں بتائیں گے. حقیقی کیلکولیشن وہ آج مارچ 2023 میں بھی نہیں بتائیں گے، لیکن اگر وہ کیلکولیشن سامنے آ جائے تو ایک پاکستانی روپے میں 1,00,000 سے زیادہ امریکی ڈالر ملتے ہیں. اچھا، اس سے بھی اور آگے آ جائیں. کیا جب سے کاغذ کے نوٹ کو کرنسی کی قانونی شکل دی گئی تو ان یاجوج اور ماجوج حکمرانوں نے پچھلے 100 سال سے زائد عرصے میں جتنے بھی دنیا بھر کے ممالک سے 190 سے زائد ممالک سے ان کا لین دین چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو آج سے یوں سمجھیں کہ 150 سال پہلے، آج سے 125 سال پہلے، آج سے 100 سال پہلے، آج سے 80 سال پہلے، آج سے 70 سال پہلے ان یاجوج ماجوج حکمرانوں نے جتنا بھی دنیا سے مال منگوایا اور آج سے وہ 100 سال پہلے جتنے ڈالر دیے ان ڈالروں کا حساب ذہن میں رکھیں، پھر اگلے سال، پھر اگلے سال، پھر اگلے سال، تو 100 سے زیادہ سالوں میں 100 سے زیادہ ملکوں کو تجارت کے نام پر جو سودا لے کے صرف کاغذ کے ٹکڑے بانٹ دیے گئے ان سب کو بھی اگر آپ شمار کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایک پاکستانی روپے میں تو 10,00,000 امریکی ڈالر ملنے چاہیے اگر حقیقی کیلکولیشن دے دی جائے عوام کو تو. یعنی یہ دجل، جسے جھوٹ کہتے ہیں، جسے فراڈ کہتے ہیں، جسے ڈاکہ کہتے ہیں، اس ڈاکے میں دنیا کے سب بڑے بڑے ادارے شامل ہیں، اقوام متحدہ شامل ہے، یہ یاجوج اور ماجوج کے بٹھائے ہوئے حکمران شامل ہیں جو 1 ارب ڈالر کا قرضہ لینے کے لیے IMF کے پاؤں چاٹ رہے ہیں، اور اتنے مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک قرضے کی قسط ریلیز نہیں ہوئی، اور یہ پاکستان کو اپنا سب سے اہم اتحادی قرار دیتے ہیں. اس سب سے اہم اتحادی کے حکمرانوں کے منہ پہ تمانچہ یہ ہے کہ سپری کی رپورٹ کو آپ پھر دیکھ لو، نام نہاد مسلمان حکمرانوں، کہ اس سپری کی رپورٹ کے مطابق، سپری کا دوبارہ سے بتا دوں کہ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا یہ ایبریویشن ہے سپری، اور 2022 کی رپورٹ میں اس نے کہا تھا کہ یہ 400 سے زائد جنگیں لڑ چکا ہے، ملٹری انٹرونشن امریکہ کر چکا ہے. اسی کے متعلق اس نے بتایا کہ اس کے بجٹ کا کثیر حصہ جو ہے نا وہ فوجی بجٹ پہ جاتا ہے، یعنی دفاع کے معاملے میں جو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس کے بجٹ کی حالت یہ ہے کہ $800 بلین اینول اس کا دفاع کا بجٹ ہے. یعنی وہ امریکہ جو پاکستان جیسے اتحادی کو 1 ارب ڈالر کا قرضہ دینے کے لیے کئی مہینوں سے اپنے تلوے چاٹنے پہ مجبور کر رہا ہے، اور اس تلوے چاٹنے کے پروسیس میں 200 روپے کے ڈالر کو 285 روپے تک پہنچا دیا گیا ہے، اس اتحادی ملک کا حال یہ ہے کہ 800 ارب ڈالر اس کا دفاعی بجٹ ہے، اور وہ اپنے سب سے اہم اتحادی کتے یعنی پاکستانی حکمران کو 1 ارب ڈالر دینے پر تیار نہیں ہے. یہ ہے ہمارے کتوں کا حال کہ جو ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں اور پاکستانی قوم کو کاٹ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. میں معذرت چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کتے کا لفظ استعمال کیا، لیکن اب مجھے احساس ہوا کہ کتے کا لفظ بھی ان بدنیت لوگوں کے لیے درست نہیں ہے، کیونکہ کتا تو جس کا کھاتا ہے اس کے وفادار ہوتا ہے. یہ جس ملک کا کھا رہے ہیں یہ تو اس کے بھی وفادار نہیں ہے، لہٰذا یہ لفظ کتے کے بھی مستحق نہیں ہے، یہ اس سے بدتر ہیں. کتا تو بہت اچھا ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.